صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس سمندر پر اپنا دربار سجاتا ہے، سمندر کا، اور اپنے دوستوں سے، اپنے سپاہیوں سے، اپنے ساتھیوں سے، کارندوں سے، شیطانوں سے رپورٹ لیتا ہے، روزانہ رپورٹ لیتا ہے ہر سپاہی سے، ہر شیطان سے کہ ہاں جی آپ نے آج کیا کام کیا ہے، آپ نے آج کیا کام کیا ہے۔ جو اللہ کی زمین پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان پھیلتے ہیں، وہ رپورٹ دیتے ہیں ابلیس کو۔ کوئی کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی سے چوری کروائی ہے، تو شیطان ابلیس کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے جی میں نے آج ایک آدمی کو شراب پلوائی ہے، اس نے میری وجہ سے شراب پی لی ہے، نشہ کھا لیا ہے، نشہ پی لیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے تو نے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا۔ کوئی شیطان کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی سے زنا کروایا ہے، تو ابلیس کہتا ہے تو نے بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک شیطان کہتا ہے جناب میں نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ کون سا بڑا کام؟ میں نے آج ایک گھر میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی ہے، لڑائی جھگڑا کروا دیا ہے۔ میں نے گھر میں جنگ پیدا کر دی ہے، میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے واہ واہ واہ، میرے قریب آ جاؤ۔ ابلیس اس شیطان کو اپنے قریب کرتا ہے، اسے تھپکی دیتا ہے، شاباش دیتا ہے، اور اپنے باقی شیطانوں سے کہتا ہے کہ یہ ہے اصل کام جس سے میرا دل خوش ہوا ہے۔ اللہ، ابلیس بہت خوش ہوتا ہے اس شیطان پر جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی پیدا کرتا ہے۔ جس گھر میں شوہر اور اس کی بیوی آپس میں لڑ پڑے، سمجھ لو ابلیس کو اس دن عید حاصل ہوتی ہے، عید، وہ عید کا دن ہوتا ہے شیطان ابلیس کا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اسلام نے حامد اور اس کی بیوی کے درمیان محبت، پیار، الفت، اتحاد، اتفاق پیدا کرنے کے لیے یہاں تک اجازت دے دی ہے خامد کو، شوہر کو، کہ اگر تو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے تو تیرا یہ جھوٹ بولنا بھی عبادت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے زبان کے ساتھ تو جھوٹ بھی بول دے تو قیامت کے دن گرفتاری نہیں ہوگی۔ اس لیے جھوٹ بولنا ہے کہ میری بیوی خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ، مثال کے طور پر شوہر کے دل میں بیوی سے محبت نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ تیرے بغیر میں ایک منٹ بھی نہیں گزار سکتا۔ حالانکہ دل میں نفرت ہے، لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کہتا ہے کہ تیرے بغیر میں نہیں زندہ رہ سکتا۔ ہے تو جھوٹ، لیکن بیوی خوش ہو گئی ہے تو اللہ تعالی اس جھوٹ پر اسے گرفتار نہیں کرے گا۔ اللہ، جب وہ بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کا دل جل جاتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو بس
میرا دل جو ہے پرسکون ہو جاتا ہے تو جھوٹ، لیکن اللہ خوش ہو گیا۔ گھر کو آباد رکھنے کے لیے اسلام نے خامد کو جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی۔ اللہ، باہر میں گیا تھا، دوستوں میں بیٹھا تھا، لیکن آپ کی یاد آئی، میں مجلس چھوڑ کر بھاگ آیا، حالانکہ اس کا گھر میں آنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں جب گھر سے باہر جاتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں، جب تیرے پاس آتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، میرے غم دور ہو جاتے ہیں۔ ایسی باتیں کرنے سے بیوی خوش ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا۔ یہ ہے اسلام کہ ایک گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے خامد کو یہاں تک اجازت دے دی کہ بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرو، خوش رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو خوش رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، عائشہ آؤ آج ہم مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، سبحان اللہ۔ امی عائشہ سے کیا کہا؟ آؤ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ، بھلا کون جیتتا ہے۔ یہ ہے پیغمبر امام الانبیاء، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، دوڑ لگاؤ۔ اور واقعی ایک سفر میں تھے آپ، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، امی عائشہ بھی ساتھ تھی۔ صحابہ کرام سے کہا چلیں آپ آگے نکل جائیں، میں نے اپنی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگانی ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام آگے چلے گئے تو آؤ عائشہ میرے ساتھ مقابلہ کرو، دوڑ لگائی، دوڑ، مقابلہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقابلے میں پیچھے رہ گئے، امی عائشہ جیت گئی، سبحان اللہ۔ حالانکہ پیغمبر میں طاقت تھی جیتنے کی، کیوں پیچھے رہے؟ کیوں پیچھے رہے؟ تاکہ عائشہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ یہ ہے پیغمبر ہمارا، یہ ہمارا نبی ہے۔ ہماری تو کوشش رہتی ہے کہ میری وجہ سے بیوی خوش نہ ہو، بس اس کو جلانا ہے، اس کو غصہ دلانا ہے، اندر کے دل کی نفرت کو زبان پر لا کر ہم اپنی بیوی کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ، بھلا وہ گھر کیسے آباد رہے گا؟ ابلیس روزانہ خوشی مناتا ہے جب ہم اپنی بیوی سے لڑائی کرتے ہیں، تو ابلیس کی عید ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں امن سکون پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔